بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر پاکستان کے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان 11 غلط فہمیوں سے متعلق آگاہ کروں گا جن سے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں پہلی غلط فہمی کچھ یہ ہے: کیا الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ درست مسئلہ کچھ اس طرح سے: آج خود کتنی ہی الٹی یا قے آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود یعنی جان بوجھ کر مثلاً انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر قے کی جائے اور وہ منہ بھر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسری غلط فہمی جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے: حالانکہ روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے: حالت روزہ میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری غلط فہمی: کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ درست مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے: تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، منہ سے باہر مثلاً ہتھیلی پر تھوک رکھ کر پھر منہ میں دوبارہ ڈالا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا عام طور پر کوئی نہیں کرتا۔ چوتھی غلط فہمی: کچھ لوگ روزہ میں تیل خوشبو لگانے اور منہ زیر ناف صاف کرنے کو درست نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ درست مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے: یہ کام روزہ کی حالت میں جائز ہے۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل کا حکم سرما والا نہیں، کاجل سے پرہیز کیا جائے۔ پانچویں غلط فہمی: رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ درست مسئلہ کچھ یہ ہے: سحری روزہ کے لیے شرط نہیں، رات میں نیت کر لی جائے یا پھر زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کر لی تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو تین چیزیں خاص مد نظر رکھی جائیں۔ اول یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد نیت کرنے سے قصداً کوئی منافی روزہ کام مثلاً کھانا پینا وغیرہ نہ کیا ہو۔ دوسرا یہ کہ یہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں۔ تیسرا یہ کہ زوال کا وقت شروع ہونے کے بعد نیت نہیں ہو سکتی۔ چھٹی غلط فہمی: رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے۔ درست مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے: روزہ شروع ہونے سے پہلے غسل فرض ہو یا روزہ میں احتلام ہو جائے تو غروب کا انتظار نہیں کریں گے۔ روزہ کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ غسل میں کلی کرنا اور ناک میں نرم حصہ تک پانی پہنچانا فرض ہے، اس کے بغیر نہ غسل اترے گا نہ نمازیں ہوں گی۔ یاد رہے کہ روزہ ہو تو غرغرہ نہیں کریں گے، اور عام دنوں میں بھی غرغرہ غسل کا فرض یا کلی کا ایسا نہیں ہے۔ جو داغانہ سنت ہے وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو، البتہ روزہ کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں۔ ساتویں غلط فہمی: حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی۔ درست مسئلہ: مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ احتیاط رکھی جائے۔ مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ ریشے حلق میں نہ اتریں۔ آٹھویں غلط فہمی: جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ درست مسئلہ: جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لہذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہا ہو، اس نے اپنا روزہ برباد کیا، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں۔ نویں غلط فہمی: چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آئے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ پر کیا کوئی اثر پڑتا ہے؟ درست مسئلہ: جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کسی چیز کے براہ راست ذریعے سے معدے یا دماغ تک پہنچنے پر ٹوٹتا ہے، البتہ چند صورتیں مستثنیٰ ہیں، جیسا کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر منہ بھر قے کرنا۔ 10ویں غلط فہمی: کیا روزہ میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ درست مسئلہ کچھ اس طرح سے: اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے جن کا موقف یہی ہے تو ٹھیک ہے، البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل ہیں ان کی روح سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شدید ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ 11ویں اور آخری غلط فہمی: روزہ میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ کیا ٹوٹ جاتا ہے؟ درست مسئلہ: مائع خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ کسی نے اگر بتی کا دھواں مثلاً منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا ہو جو کہ لا محالہ حلق میں جائے گا
اور دھوئیں کی دونی اس طرح سے لی کہ مثلاً اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں روزہ کے ٹوٹنے سے متعلق یہ 11 غلط فہمیاں تھیں جو کہ اکثر ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں کہ ان کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فہمیوں کا آج آپ کو تفصیلی ذکر کر کے بتایا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر آل کریں اور لائک کر کے کمنٹ کریں۔ شکریہ۔